بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب اللہ تعالیٰ عز و جل کسی انسان کو مرتبہ دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ غرور و تکبر میں آ جاتا ہے اور وہ خود ہی کو خدا بنا بیٹھتا ہے اور غریب طبقے کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلتا ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان نمرود گزرا ہے جس نے خود کو خدا سمجھ بیٹھا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور تکبر اور دولت کے لالچ میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سا مال و دولت دیا تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کا اپنا ہے۔ نمرود اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ دیا ہوا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ عز و جل کا ہے اور اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں ہی رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کر دیتا ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ نمرود نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے ایک ایسے شخص کو جس کو پھانسی دی جانی تھی اس کو آزاد کر دیا اور ایک زندہ شخص کو پکڑ کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا رب انسانوں کے اندر روح ڈالتا ہے، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ تمہارے میں اتنی سکت، تمہارے میں اتنی طاقت ہے کہ تم اتنی کر کے دکھاؤ۔ پھر نمرود بے بس تھا کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، یہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک دفعہ سب لوگوں کو ایک میلے میں جانا تھا جو ان کا رسم تھا، ان کا رواج تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانوں میں چلے گئے اور ان کے بتوں کو توڑ دیا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جس کو وہ پوجتے تھے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا کہ ان کو بتوں کو کسی نے توڑ دیا ہے اور ان کے ایک بڑے پر کلہاڑا رکھ دیا ہے، اور جو سب سے بوڑھا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا ہوا دیکھا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوری بلایا اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے، تم نے ایسا کام کیوں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ بات تو اپنے بڑے بت سے پوچھو کہ اس کے کندھے پر کلہاڑا کیسے ہے اور یہ کیا کر رہا ہے۔ تو پھر سب لوگ شرمندہ ہو گئے کیونکہ وہ بت بول نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے طاقت کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جب انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی تو وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ اور نمرود کو سارا واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ سب لوگ لکڑیاں اکٹھے کرنے لگ گئے تاکہ ایک بہت بڑی آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جلایا جائے، اور اسی طرح ان کو لکڑیاں اکٹھا کرنے میں 3 ماہ لگ گئے۔ اور جب وہ آگ جلائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اس میں پھینکا جائے، کیونکہ اس کے قریب کوئی پرندہ بھی جاتا تو وہ بے ہوش ہو جاتا۔ چنانچہ شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک منجیق بنائی جائے، اور اس منجیق کے ذریعے پھر انہوں نے منجیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں گئے تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے آگ کو حکم دیا اور آگ گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، اور آگ پھولوں کی سیج بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکل آئے اور پھر نمرود کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ نمرود نے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ میرے ساتھ جنگ کرے، میں دیکھتا ہوں تمہارا رب مجھ سے جیت پاتا ہے یا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ نمرود سے کہہ دو کہ میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی اپنا لشکر تیار کر لے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بتایا تو اس نے کہا کہ مجھے صرف 3 دن کا وقت دے دو تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ مجھے 3 دن کا وقت دیا جائے۔ جب 3 دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے نمرود کی قوم کی طرف مچھروں کی بارش کر دی اور ساری قوم کا وہ خون چوس گئے، اور ایک لنگڑا مچھر محل میں نمرود کا پیچھا کرتے ہوئے آیا۔ جب نمرود محل میں پہنچا تو وہ مچھر بھی محل میں پہنچ چکا تھا اور اس کے ناک میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ تک چلا گیا اور اس کو کاٹنے لگ گیا۔ نمرود اس قدر پریشان ہوا، اس قدر مچھر سے تنگ آ گیا کہ اس نے اپنی قوم میں یہ حکم جاری کر دیا کہ اگر کوئی شخص میرے دربار میں میرے محل میں آئے تو وہ اس کے سر پر اس کو جوتے مارے۔ اسی طرح پھر نمرود تھوڑے ہی دن زندہ رہا اور اس کی موت ہو گئی۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ عز و جل کے ساتھ شریک کرنے سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ میں اللہ محمد کا نام لکھیے۔ سانس ہونے وفا کی تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور دوستو بتائیے کہ منجیق کیا ہوتی ہے، کمنٹ میں اپنی رائے شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔